اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم دوستان محترم، جیسا کہ آج 14 اگست ہے اور الحمدللہ پاکستان بنے کو 75 سال ہو چکے۔ میں پچھلے دنوں ایک حضرت صاحب تھے، ایک بڑا مشہور چینل ہے، اس کے اوپر وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر پاکستانی جنریشن کو پتہ چل جائے کہ یہ ملک کس طرح اور کن قربانیوں سے، کن سختیوں اور تکالیف کے بعد آزاد ہوا ہے، تو یہ پاکستانی قوم اس دن خوشیاں نہ منائے بلکہ روئے۔ اچھا، ان کے کہنے کا مقصد بہت سادہ سا تھا اور بڑا خوبصورت تھا کہ اس دن پاکستان جو بنا ہے، اس دن بہت سارے بزرگوں کی قربانیاں ہوئیں، بہت ساری شخصیات اور خصوصاً ان بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئیں۔ اس وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ اس دن خوشیاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے بلکہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا اور بہت خوبصورت مقصد ہے، لیکن میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 14 اگست کا جو دن آیا وہ 13 محرم شریف کو آیا۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں سعدانی سفر میں تھی، یعنی کہ ابھی شام کا سفر شروع نہیں ہوا تھا بلکہ یہ سفر وہ سفر تھا جو ابھی کربلا سے کوفہ کی طرف تھا، اور انہی دنوں میں آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ سفر تھا جس سفر میں سعدانی معاذ اللہ ابن زیاد کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے، تصور اور خیال کیجئے کہ یہ وہ دن تھے جس دن اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تکالیف اور کرب تھا۔ اب دو چیزیں ذہن رکھیں، ایک طرف پاکستان بنا اور پاکستان بنانے کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کی تعمیر از سر نو ہوئی، یعنی کہ اسلام اس وقت کہہ لیں کہ جس کرب میں اور جس طرح پامالی ہوئی بنو امیہ کی طرف سے، اس کی حیات کے لیے آل محمد نے اپنی حیات کو قربان کر دیا۔ اب ایک طرف پاکستان ہے۔ اب میں علامہ صاحب کو، مولانا صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 75 سال بعد اگر پاکستان بننے پر 14 اگست والے دن خوشی کرنا، پاکستان کی خوشی کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں مسلمانوں کی قربانیاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں۔ اگر ان کی خوشی، اس دن ان کا سوگ منانا چاہیے، ان کی بارگاہ میں ان کے لیے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو جنہوں نے اسلام کی تعمیر کی، اسلام کو نئے سرے سے زندگی بخشی، اسلام کے لیے اپنی ذات قربان کی، اپنی آل اولاد قربان کی، کیا ان کے دن پر غم منانا یا ان کے لیے استغاثے پیش کرنا جائز نہیں ہے؟ اب یہ دوگلی پلیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ پاکستان پہ مرن مٹنے والا ایک عام مسلمان ہوگا، اس کی کوئی بھی ذات، کوئی بھی خاندان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے غم منانا، اس کی ذات کے لیے یہ کرنا، یہ آپ کے فلسفے کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور وہ نفوس قدسیہ جن کی طہارت، جن کی پاکی، جن کی پاکیزگی کے لیے قرآن اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ خود فرمائے، ان کی طہارت کو، ان کی پاکی کو، ان کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کے جلال کو، ان کے کمال کو، ان کے خصائل کو رب کائنات فرمائے، تو کیا ان کا غم یا ان کے غم میں، ان کے دن میں جو ایام آئے، جو ان میں رونا یا ان میں غم منانا، کیا وہ جائز نہیں ہے؟ تو دوستان محترم یہ سوچنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم مسلمانوں کو کم از کم کلمے کا پاس ہونا چاہیے۔ آج کا دن وہ دن جس دن یزید کے دربار میں اہل بیت علیہ السلام حاضر ہوئے، ابن زیاد کے دربار میں سعدانی حاضر ہوئی، اور ذہن میں رکھیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ جس دربار میں بھی جاتا تھا تو یہی بازے بجتے تھے، ڈھول بجتے تھے کہ آج ہم نے معذلہ باغیوں کو پتہ کیا ہے، آج باغی استغفر اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کے مطلب ڈھول اور گانے بازے چل رہے تھے۔ کم از کم جو مسلمان ہیں ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو یہ تو بتانا چاہیے نا کہ یہ محرم میں یہ ہوا تھا۔ اور تیسری بات دوستان محترم جو اہم ہے، اور میں یہ کلپ میں کسی ذاکر صاحب کی یا علامہ صاحب کی یہ کومنٹ سے سن رہا تھا
बड़े खूबसूरत थे। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की गुफ्तगू को अपनी गुफ्तगू में उससे मैं सुपर ना बनाऊँ। लेकिन वो बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान पाक के सदके बना है, और इसको बनाने वाले मोहम्मद अली हैं और बनाने में साथ देने वाली फातिमा है। और उन्होंने अगली बात जो की कि ये जो पाकिस्तान जो बना ये 14 अगस्त को बना और इसकी अनाउंसमेंट रात 12:05 पे हुई। यानी कि ये सारा जो फलसफा मोहम्मद अली फातिमा, तो अब ये जो ज़मीन है सरजमीन पाकिस्तान, ये जिनके सदक़े में बनी और जिनके वसीले से बनी और जिनके ज़रिए से बनी, वो सब मौला पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम हैं। और जिस वक़्त इसका मुअय्यन हुआ वो निस्बतें भी या 14 की हैं या 5 की हैं या 12 की हैं, तो फिर ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो आज माज़ल्लाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह की बातें और फिर मुकाबलेबाजी हैं, और फिर ये है कि उनके मुकाबले में ऐसे ऐसे लोगों को ला के खड़ा करना। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस ज़मीन पे हम फिर रहे हैं ये भी सदका आले मोहम्मद का है। आप जिस ज़मीन से खा रहे हैं वो भी सदका आले मोहम्मद का है, और जिस ज़मीन से पी रहे हैं वो भी सदका आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है, और जिस ज़मीन पर सजदे हो रहे हैं, इनकी माबले हो रही हैं, इनकी बज़में हो रही हैं और इनके चैनल चल रहे हैं, और इसी ज़मीन पर वो सारा मामला करने के बाद फिर आले मोहम्मद को भोंगते हैं। अगर ये हराम ज़िंदगी नहीं है तो फिर और क्या है। अल्लाह पाक हम सबको आले मोहम्मद की पहचान, मार्फत और मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।